العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمل له عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة رواہ البخاری و مسلم. محترم بھائیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے متفق علیہ حدیث پڑھی ہے، صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی حدیث پڑھی ہے، جس کے راوی صحابی رسول عبدالرحمن بن صخر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ، انسان کی ہر جوڑ پر صدقہ ہے، انسان کی ہر ہڈی پر صدقہ ہے. کل یوم تطلع فیہ الشمس، کب کب صدقہ ہے؟ ہر دن جب سورج طلوع ہوتا ہے، جب انسان صبح کرتا ہے، انسان کی ہر جوڑ پر صدقہ ہے. تعدل بین اثنین صدقہ، دو انسانوں کے درمیان صلح کرنا بھی صدقہ ہے. کسی انسان کو اپنی سواری پہ سوار کر کے اس کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے. کسی انسان کا بوجھ اٹھا کر اپنی سواری میں رکھ کر مدد کرنا بھی صدقہ ہے. وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، حق تو یہ ہے کہ اگر اپنی زبان سے کوئی اچھا کلمہ نکالتے ہو تو اچھا کلمہ نکالنا بھی صدقہ ہے. وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، اور ہر وہ قدم جو مسجد کی طرف تمہارا اٹھتا ہے نماز کے لیے صدقہ ہے. وَتُمِيتُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے. محترم بھائیو، آپ نے سنا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انسان کی ہر جوڑ پر صدقہ ہے. انسان کے جسم میں جتنے جوڑ ہیں، جتنی ہڈیاں ہیں، ہر جوڑ اور ہر ہڈی پر صدقہ ہے. کتنی ہڈیاں ہیں؟ خود دوسری حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ 360 ہڈیاں ہیں. اور آج کی ریسرچ، میڈیکل سائنس ریسرچ بھی بتاتی ہے کہ انسان کے جسم میں جو جوڑ ہیں، ہڈیاں ہیں، 360 ہیں. تو دیکھیں، آج سائنس اتنی ترقی کرنے کے بعد، انسان کا نالج اتنا آگے بڑھنے کے بعد، آج سائنس بتا رہی ہے کہ انسان کی جسم میں جو جوڑ ہیں، ہڈیاں 360 ہیں. اور آج سے 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں کہ انسان کی جسم میں جتنے جوڑ ہیں 360 ہیں. یہ پیارے نبی کے سچے رسول ہونے کی گواہی ہے. پیارے نبی امی تھے، پیارے نبی پڑھے لکھے نہیں تھے. کیسے پتا چلا پیارے نبی کو کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں؟ تو پیارے نبی کے سچے نبی اور سچے رسول ہونے کی دلیل ہے. پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ ہر انسان جو صبح کرتا ہے اس کی پورے جسم صحیح سالم ہوتے ہیں، اس کے تمام اعضاء صحیح سالم ہوتے ہیں. صبح اٹھتا ہے اس کا ہاتھ صحیح سالم ہے، صبح بیدار ہوتا ہے اس کا پیر صحیح سالم ہے، صبح بیدار ہوتا ہے اس کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس کے کان سن رہے ہیں، اس کی زبان چک رہی ہے، اس کا منہ بول رہا ہے، اس کا ذہن سوچ رہا ہے، اس کا دل دھڑک رہا ہے، اس کے ہاتھ کام کر رہے ہیں، اس کے پیروں سے وہ چل رہا ہے. حاضرین گرامی، سوچو تو صحیح، انسان کی جسم، انسان کا یہ بدن کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے. اگر انسان غور کر کے دیکھے، انسان کو اس دنیا میں کوئی نعمت نہ ملی، دھن نہیں ملی، دولت نہیں ملی، انسان کا بزنس نہیں ہے، سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، یاد رکھیں اگر جسم صحیح سالم ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اگر کسی انسان سے کہا جائے کہ 50 لاکھ تمہیں دیے جائیں گے، کیا تو اپنی آنکھ دے دو گی؟ کیا انسان اپنی آنکھ دینے کے لیے تیار ہوگا؟ اگر انسان سے کہا جائے کہ 50 لاکھ تمہیں ملیں گے، کیا تو اپنی کڈنی دو گے؟ تو کیا انسان کڈنی دینے کے لیے تیار ہوگا؟ تو سوچ کر دیکھیے کہ انسان کے پاس جو جسم ہے، بدن ہے، باڈی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے. ایک مشہور واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا. کہتے ہیں کہ ہارون رشید کے پاس، ہارون رشید کون ہے؟ بنو عباسیہ کا خلیفہ تھا، بنو عباسیہ کا خلیفہ. اور اس کی اتنی بڑی خلافت تھی، کہتے ہیں
کہ اسی کی خلافت میں، اسی کی مملکت میں سورج ڈوبتا بھی تھا اور سورج طلوع بھی ہوتا تھا، یہاں سے لے کر وہاں تک اس کی اتنی حکومت۔ ایک مرتبہ اس نے پانی طلب کیا، پانی پوچھا، ایک گلاس پانی اس نے پوچھا، اس کے پاس ایک وزیر تھا، اس نے پوچھا اے آقا اگر جان بخشنے کی گواہی دیتے ہو، جان بخشنے کی اگر گارنٹی دیتے ہو تو ایک بات میں آپ سے کروں گا، ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گا۔ کہا ہارون رشید نے ٹھیک ہے پوچھو۔ تو ہارون رشید کے وزیر نے کہا ایک گلاس جو پانی آپ پوچھ رہے ہیں، اگر ایک گلاس پانی اگر آپ کو نہ ملے تو کیا کرو گے؟ ہارون رشید نے کہا کہ میری جتنی مملکت ہے، جس مملکت کا میں بادشاہ ہوں، آج میری مملکت میں جتنی جائیداد اور جتنی دنیا ہے، پوری آدھی دولت میں دے دوں گا صرف ایک گلاس پانی کے لیے۔ پھر ہارون رشید کے وزیر نے پھر ایک اور سوال کیا، کہا کہ ایک گلاس پانی جو تمہارے جسم کے اندر جا رہا ہے، اگر ایک گلاس پانی جسم سے نہ نکلے تب کیا کرو گے؟ ایک گلاس پانی جسم سے نہ نکلو تو کیا کرو گے؟ ہارون رشید نے کہا کہ آدھی جو مملکت بچی ہوگی وہ بھی خرچ کر دوں گا، وہ بھی دے دوں گا۔ سوچ کر دیکھیں یہ جو دھن دولت ہے، انسان کے پاس جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں، انسان کے پاس جو لاکھوں کروڑوں پیسے رکھے ہوئے ہیں، اگر انسان کے جسم کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ انسان کے جسم کی حیثیت ہے، انسان کے جسم کی قیمت ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو نوازا ہے۔ ہر ایک کے پاس صحیح سالم ہاتھ ہے، صحیح سالم پیر ہے، صحیح سالم دیکھنے والی آنکھ، سننے والے کان، سونگنے والی ناک، چکنے والی زبان، سوچنے والا دماغ، دھڑکنے والا دل، ہر ایک کے پاس موجود ہے۔ پھر بھی انسان کتنا ناشکر ہے، انسان کتنا ناشکر ہے، اتنا جسم اس کو ملا ہوا ہے، اس کے باوجود انسان کتنی ناشکری اللہ رب العالمین کی کرتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک مشہور فارسی سیاح گزرے ہیں، انہوں نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے، ان کی چپل گم ہو گئی، وہ پریشان ہو گئے اور شکایتیں کرنے لگے، من ہی من میں غوسنے لگے کہ میرے چپل گم ہونا تھا، میرے چپل چرائے جانا تھا۔ اس طرح اپنی تقدیر پر اپنے آپ کو کوسنے لگے، اور تھوڑی آگے گزرا، تھوڑی دیر آگے گئے، دیکھا کہ ایک انسان ہے جس کے دونوں پیر نہیں، ایک انسان ہے جس کے دونوں پیر نہیں ہیں۔ تبھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا کہ میرے دو چپل گئے ہیں، صرف میرے پیر تو موجود ہیں، میرے پیر تو صحیح سالم ہیں۔ تو حاضرین گرامی، اس دنیا کا ہر انسان مالدار ہے، ہر انسان خوش نصیب ہے، اس لیے کہ صحیح سالم باڈی اس کے پاس ہے، کام کرنے والا جسم اس کے پاس ہے، کام کرنے والا بدن اس کے پاس ہے۔ اور جب صبح انسان بیدار ہوتا ہے تو تمام اعضاء کام کر رہے ہیں، تمام اعضاء ایکٹیو ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرے۔ اور شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صدقہ ادا کرے، صدقہ ادا کرے۔ اور کیسے انسان ادا کرے گا؟ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر اگر صدقہ ادا کرے تو 360 صدقے کیسے کرے گا؟ انشاءاللہ آئندہ درس میں سنیں گے۔ تو بس یہاں پر آپ کو یہی بتانا تھا کہ انسان کے جسم میں جو اللہ رب العالمین نے انسان جسم بنایا ہے، کتنی اہمیت کا حامل ہے، اس کی کتنی قیمت ہے۔ ہر انسان کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو اور تمام سننے والوں کو اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بننے کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔